الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. اور جو کوئی ڈرا ہو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے اور رکا ہو اس نے جی کو خواہش سے، سو بہشت ہے اس کا ٹھکانہ. تجھ سے پوچھتے ہیں وہ گھڑی کب ہوگا قیام اس کا، تجھ کو کیا کام اس کے ذکر سے تیرے رب کی طرف سے پہنچ اس کی. تو ڈر سنانے کے واسطے اس کو جو اس سے ڈرتا ہے. ایسے لگے گا جس دن دیکھیں گے اس کو کہ نہیں ٹھہرے تھے دنیا میں مگر ایک شام یا صبح اس کی. یہ سورہ نازعات کی آخری آیتیں ہیں. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کوئی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا ہو اور روکا ہو اس نے اپنے جی کو خواہش سے. تھوڑا اس کو سمجھنا ہے ذرا. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جس آدمی نے دنیا میں ہر عمل ہر کام کے وقت یہ خوف یہ ڈر اس کے دل کے اندر رہا کہ ایک روز مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور ان اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے. یہی اصل چیز ہے کہ جس کے دل کے اندر یہ بات پیدا ہو گئی کہ مجھے اللہ کے سامنے جانا ہے اور اعمال کا حساب و کتاب ہونا ہے. یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو ہو کر رہے گا. اس میں ذرہ برابر کسی بھی طرح کی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. انسان مرے گا، مرنے کے بعد یہ اللہ کے سامنے جائے گا. ہر ایک چیز کا حساب و کتاب ہوگا. تم نے کہاں سے کمایا، کہاں کھویا. ہم نے تمہیں جوانی دی تھی، جوانی کو کہاں برباد کیا. تم نے اللہ کی نعمتوں کو کس طرح اور کہاں استعمال کیا. ان سارے سوالوں کا جواب اللہ کے یہاں دینا پڑے گا. آج تو دنیا بڑی آزادی کی زندگی گزار رہی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے نہیں جانا ہے، حالانکہ اللہ کے سامنے سب کو جانا ہے. یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ اگر اس حقیقت کا تصور انسان اپنے دل کے اندر رکھے گا تو انسان گناہوں سے بچا رہے گا، نیک اعمال کرتا رہے گا. تو یہ انسان کی کامیابی کے لیے ایک بڑی اہم چیز ہے کہ انسان اپنے عمل کرنے کے وقت یہ تصور دل کے اندر رکھے کہ یہ کام میرا صحیح ہے یا غلط ہے. ایسا تو نہیں کہ کل جب میں رب کائنات کے سامنے کھڑا ہوں اور مجھے وہاں شرمندگی اٹھانی پڑے. تو اگر انسان کوئی ایسا کام کرے گا کہ جو برا کام ہے، غلط کام ہے، تو اللہ کے سامنے شرمندہ ہوگا. اللہ اگر چاہیں گے تو سزا بھی دی جائے گی. اور اگر انسان نے اچھا عمل کیا، انسان نے اللہ کو راضی کیا
تو اللہ کے سامنے سرخرو ہوگا، جزا پائے گا، ثواب پائے گا، اللہ کی نعمتوں کا مستحق ہوگا۔ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، آپ کہہ دیجئے کہ اچھے اعمال کرو، ان قریب ہی اللہ تمہارے اعمال کو دیکھے گا، اور اللہ کے رسول اور تمام مومنین کے سامنے تمہارے اعمال آ جائیں گے کہ انسان دنیا کے اندر کیا کرتا تھا۔ اور دوسرا جز آیت کا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، دوسرے کہ جس نے اپنے نفس کو قابو میں رکھا۔ نفس کو قابو میں رکھنے سے کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ ناجائز خواہشوں سے اس نفس کو روک دیا۔ اجمالی طور پر سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دو وصف ایسے بیان کیے ہیں کہ جس آدمی کے اندر دو وصف پیدا ہو گئے۔ ایک وصف یہ ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے جانا ہے، اعمال کا حساب و کتاب ہونا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اور دوسرا وصف یہ کہ انسان نے اپنے نفس کو قابو میں رکھا، ناجائز خواہشات سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایسے آدمی کو یہ خوشخبری دی ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یعنی کہ جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ اب ہم تھوڑا سا اس کو اور تفصیل سے اس کو سمجھتے ہیں ذرا کہ مخالفت نفس کیا چیز ہوتی ہے، مخالفت نفس کے کتنے درجے ہیں۔ تو علماء نے بیان کیا ہے کہ مخالفت نفس کے 3 درجے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اس آیت کے اندر 2 وصف بیان کیے گئے ہیں۔ اگر انسان غور کرے تو نتیجے کے اعتبار سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ ایک وصف ہی ایسا وصف ہے کہ جس کے اندر ایک شرط پائی جائے گی، ایک وصف پایا جائے گا، تو وہ دوسرا جو وصف ہے اس کو بھی اختیار کر لے گا۔ اور وصف ہے کہ انسان اپنے اندر یہ خوبی پیدا کر لے کہ مجھے اللہ کے سامنے جانا ہے اور جواب دینا ہے، یہ خوف اپنے اندر پیدا کر لے۔ جس انسان کے اندر خدا کا یہ خوف پیدا ہو گیا تو نفس کی خواہشات جو ہو انشاءاللہ یہ اس سے رک جائے گی، اور نفس خواہشات سے آدمی باز آ جائے گا۔ تو اصل وصف یہ ہے کہ انسان خوف خدا، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کر لے۔ آگے اس میں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے مخالفت نفس کے 3 درجے بیان کیے ہیں۔ پہلا درجہ تو یہ ہے کہ آدمی ان عقائد باطلہ سے بچ جائے جو ظاہری نصوص اور ہمارے اجماع سلف کے خلاف ہو۔ یعنی انسان کا عقیدہ صحیح ہو، اگر عقیدے کے اندر کسی بھی طرح کا، چونکہ عقیدہ اصل چیز ہے اور عقیدہ ایک ایسی بنیاد ہے، اگر انسان کا یہ عقیدہ صحیح ہے تو اس کے اعمال بھی صحیح ہے، عقیدہ اگر غلط ہے تو اعمال بھی خراب ہیں۔ تو عقیدے کی صحیح درستگی انسان کے اندر آ جائے، جو عقائد باطلہ ہیں انسان کو چھوڑ دے، عقائد صحیح یا اس کے اندر آ جائیں، تو پہلا درجہ تو یہ ہے۔ فرمایا کہ دوسرا اور متوسط درجہ وہ یہ ہے
کہ انسان کسی معصیت اور گناہ کا ارادہ کرے، پھر اس کو یہ بات یاد آ جائے کہ مجھے اللہ کے سامنے جانا ہے، حساب دینا ہے، اور اس بات کو سوچ کر اس بات کی بنیاد پر یہ گناہ کو چھوڑ دے۔ سمجھ گئے نا؟ نفس نے گناہ کی طرف ابھارا، گناہ کرنے کی طرف میلان ہوا، لیکن فوراً یہ خیال دل کے اندر آ گیا کہ مجھے اللہ کے سامنے جانا ہے، حساب کتاب دینا ہے، پھر آدمی نے اس گناہ کو چھوڑ دیا۔ یہ متوسط درجہ ہے، اور اس کی تکمیل کیا ہے جو علماء نے بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی شبہات سے پرہیز کرے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس مباح اور جائز کام میں مشغول ہونے سے کسی ناجائز کام میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ ہو تو اس جائز کام کو بھی ترک کر دے۔ کوئی آدمی کوئی جائز کام کر رہا ہے، لیکن وہ کام جو مباح ہے شریعت کے اندر مباح ہے کہ کر لے بہت اچھا، اور نہ کرا تو کوئی گناہ کی بات نہیں، اس کو اختیار کر کے اگر وہ ایسا راستہ اپناتا ہے کہ اس کے کرنے کے بعد کسی ناجائز کام کے اندر وہ ملوث ہو جاتا ہے، تو پھر ایسے مباح کام کو بھی چھوڑنا پڑے گا ناجائز کام سے بچنے کے لیے۔ اسی لیے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مشتبہات سے پرہیز کر لیا اس نے اپنے آبرو اور دین کو بچا لیا۔ چونکہ جو شخص مشتبہات میں آ جائے گا، داخل ہو جائے گا، تو پھر وہ ناجائز کام بھی کرے گا۔ مشتبہات کا مطلب یہ کہ ایک کام ہے، ہمیں کام کرنا جائز ہے، ناجائز ہے، اس میں مشتبہ ہو رہا ہے، تو آپ ناجائز شک کو چھوڑ دیجئے، جائز شک کو اختیار کیجئے۔ ایک آدمی نفل نماز پڑھنا چاہتا ہے، بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے، اس کے اندر قدرت حاصل ہے کہ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے، یہ قدرت ہے، لیکن وہ چاہ رہا ہے اس کو بیٹھ کر نماز پڑھوں، بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایسے موقع پر چاہیے جب قدرت حاصل ہے تو وہ کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھ لے، بہتر بات یہ۔ اسی طرح کوئی طبیعت خراب ہو رہی ہے اور اس میں اشتباہ ہوگا کہ میں تیمم کروں یا وضو کروں، وضو کر سکتا ہے۔ جب وضو کسی صحیح کام کو، جائز کام کو کر سکتا ہے، اگر تیمم بھی جائز ہے، لیکن اول درجے کا جو معاملہ وضو کا ہے تو اس میں مشتبہات سے بچتے ہوئے وضو کر لے۔ تو بہرحال ایک متوسط درجہ جو بیان کیا ہے وہ ہے کہ آدمی کسی معصیت یا گناہ کا ارتکاب کرے، لیکن پھر اس کو یاد آ جائے کہ مجھے اللہ کے سامنے جانا ہے، حساب کتاب دینا ہے، تو اس خیال کی بنا پر اس گناہ کو چھوڑ دے۔ ایک دوسری بات اور سمجھنی ہے، یہ مقاصد نفس یعنی نفس کی مخالفت، بعض چیزیں تو وہ ہیں جو صحیح طور پر گناہ اور سیئات میں شامل ہیں۔ جیسے ایک آدمی راستے میں جا رہا ہے، کسی غیر محرم پر نظر ڈالی، اس نے نظر ہٹا لی اس بات کی بنیاد پر کہ بھئی گناہ ہے۔ چونکہ نفس جو ہے یہ انسان کے اندر گناہ کی خواہش پیدا کرتا ہے، شیطان یہ انسان کے اندر وسوسے پیدا کرتا ہے اور وسوسے پیدا کر کے پھر گناہ کراتا ہے۔ اور نفس جو ہے یہ انسان کے اندر خواہش پیدا کرتا ہے اور خواہش پیدا کر کے گناہ کراتا ہے۔ کوئی آدمی چلا جا رہا ہے، کسی غیر محرم کو دیکھا، نفس خواہش پیدا کرے گا کہ اس کو ایک نظر دیکھ لے،
پھر دیکھ لیا، پھر خواہش پیدا کرے گا اچھی طرح دیکھ لے، یہ گناہ کی خواہش پیدا کرتا ہے، اور شیطان آہستہ آہستہ گناہ کی طرف لاتا ہے۔ فرض کیجئے نماز کا وقت ہو رہا ہے، فجر کی نماز ہے، ادھر آپ کو نیند بھی آ رہی ہے، اذان ہو گئی، نماز کا وقت ابھی کچھ باقی ہے، تو شیطان یہ کہے گا کہ ابھی نماز میں جماعت میں آدھا گھنٹہ باقی ہے، تھوڑا آرام کر لے ابھی۔ بھائی تیرا وضو کا مسئلہ ہے، سنتوں کا مسئلہ ہے، 10 منٹ میں بھی ہو جائے گا، یا آرام سے پڑ گیا 15-20 منٹ کے لیے۔ اس کے بعد پھر دیکھے گا، پھر شیطان کہے گا بھائی 10 منٹ باقی ہے، تو 5 منٹ میں وضو کر، 2 منٹ وضو کرے گا، 2 منٹ میں سنت پڑھ لے گا، 5 منٹ کے بعد اٹھ جانا، پھر یہ آرام کرنے لگا۔ پھر شیطان کہے گا 5 منٹ ہے، تجھے استنجا بھی تو کرنا ہے، استنجا بھی کرنا ہے، وضو بھی کرنی ہے، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ استنجا 5 منٹ لگے گی، وضو میں 10 منٹ لگے گی، جماعت تو پھر بھی نکل ہی جائے گی، کوئی بات نہیں، بعد میں پڑھ لینا۔ پھر شیطان وسوسہ ڈالے گا کہ لیٹ جا، کوئی بات نہیں، اب بعد میں پڑھ لیو، اور جب سورج نکل جائے گا تبھی پڑھ لیو، ساتھ میں اشراق بھی پڑھ لینا، کیا بات ہے۔ تو کم سے کم اتنا تو کیا نماز چھڑوا دی، اتنا تو کیا نماز بھی چھوڑ گئی، قضا بھی ہو گئی، اس کے بعد دیکھو پڑھتا ہے نہیں پڑھتا۔ کوئی گراہک آ جاتا ہے دکان پر، کوئی ملنے والا آ جاتا ہے، تو شیطان یہ وسوسہ ڈالے گا کہ ابھی تو کوئی بات نہیں ہے، نماز پڑھ لینا دوسری مسجد کے اندر، یہاں 1 بجے، وہاں 1:30 بجے وہاں پڑھ لینا، پہلے سے ملاقات کر لیے، گراہک چلا جائے گا، پھر 1:30 بج گیا، پھر وسوسہ ڈالے گا کہ 2 بجے والی نماز پڑھ لینا، کوئی بات نہیں، اس سے بات تو کر لے پوری مکمل طریقے سے، یہ پھر نکل جائے گا۔ اب 1:30 بجے بھی نکلوائی، 2 بجے والی بھی نماز نکلوا دی، اسی طرح سے ہوتے ہوتے نماز نکل جائے گی۔ شیطان اس طرح کے وسوسہ ڈالتا ہے، اور نفس گناہ کی خواہش پیدا کرتا ہے، گناہ کی خواہش پیدا کر کے پھر وہ نیک اعمال سے ہٹا کر برائی کی طرف لے جاتا ہے، اور نفس کی مخالفت کر لینا یہی سب سے بڑا جہاد ہے۔ المجاہد من جاہد نفسہ، جس آدمی نے اپنے نفس سے جہاد کر لیا وہی اصل مجاہد ہے، اپنے نفس کی خواہشات کے خلاف جس نے کیا وہ اصل مجاہد ہے۔ تو اس لیے ہم اس کو ذرا اور تھوڑا سا گہرائی سے اگر اس پر غور فرما کریں تو نفس کی مخالفت ان چیزوں میں جو صریح طور پر گناہ اور برائی میں شامل ہیں، تو یہ اگر کوئی آدمی کوشش کرے تو با اختیار خود بھی اس میں کامیابی ہو جاتی ہے، آدمی اگر کوشش کرے تو اس میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ لیکن علماء نے بیان کیا ہے، بڑا اہم نقطہ بیان کیا ہے جو خاص طور سے ہمارے لیے بہت ہی ضروری اہم مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ ایک نفسانی خواہشات وہ ہے جو عبادات اور اعمال حسنہ میں شامل ہو جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ریا، نمود، خود پسندی، یہ ایسے دقیق گناہ ہے اور ایسا یہ نفسانی خواہشات کا مادہ ہے کہ جس کی مخالفت انسان کو کرنا انتہائی ضروری ہے، ورنہ یہ انسان پھر کسی کام کا نہیں رہتا۔ شیطان جس طرح کا آدمی ہوتا ہے اسی طرح کا معاملہ سامنے آتا ہے کہ اگر ہم نے عبادت کری، فرض کیجئے اللہ نے ذکر کرنے کی توفیق دی، اللہ کا کرم احسان ہے، لیکن ذکر کرنے کے بعد اگر یہ بات ذہن میں آ گئی میں تو بہت بڑا ذاکر ہو گیا، میں تو بہت بڑا اللہ والا ہو گیا، مجھ سے تو بڑا کوئی اللہ والا ہے ہی نہیں، تو یہ وہ نفسانی خواہشات ہے کہ جس نے پیدا کر کے سارے اعمال کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ ایک آدمی بیان کرتا ہے، عالم ہے، وہ کہتا ہے مجھ سے بڑا خطیب کوئی نہیں، مجھ سے بڑا کوئی بیان کرنے والا ہے، مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں۔ یہ ریا، نمود اگر ذہن کے اندر آ گئی تو اصل چیز یہ ہے کہ اس سے سارے اعمال بیکار ہو جائیں گے، اور یہ ایک ایسا عنصر ہے کہ جو سارے اعمال کو خراب کر جاتا ہے، اور یہ آج کل یہ چیز عام طریقے سے پائی جاتی ہے۔
کوئی آدمی تھوڑی تسبیحات پڑھے کہ مجھ سے بڑا کون اللہ والا ہے، کوئی آدمی تھوڑا ذکر شغل کرے مجھ سے بڑا کون اللہ والا ہے، کوئی آدمی تھوڑی سی نفلیں پڑھے مجھ سے بڑا کون نماز پڑھنے والا ہے، کوئی آدمی اسی طریقے سے کوئی آدمی کوئی اور دین کا کام کرتا ہے وہ سمجھتا ہے مجھ سے بڑا کون ہے۔ تو یہ چیز خود پسندی جو انسان کے اندر آ جاتی ہے، علماء نے بیان فرمایا کہ ایسا دقیق گناہ ہے اور ایسا شدید ہوائے نفس ہے کہ جس میں انسان اکثر خود بھی دھوکہ کھا جاتا ہے اور وہ اپنے عمل کو درست اور صحیح سمجھتا رہتا ہے۔ یہ ہے وہ نفسانی خواہش کہ جس سے انسان کو بچنا انتہائی ضروری ہے اپنے آپ کو کامیاب کرنے کے لیے، اور اس کی مخالفت سب سے پہلے اور سب سے زیادہ ضروری ہے۔ یہ چیز کہاں سے حاصل ہوگی؟ یہ چیز حاصل ہوگی کہ جب انسان کسی عالم، کسی شیخ کامل کی صحبت میں رہے، وہ اس سے یہ نفسانی خواہشات اس سے دور ہوں گی، ورنہ شیطان بہت جلدی ڈھانگ مارے گا، یہاں پر بہت جلدی ڈھانگ مارتا ہے۔ اچھے آدمی اس کی زد میں آ جاتے ہیں، اچھے آدمی اس کی زد میں آ جاتے ہیں۔ ایک واقعہ اسی تعلق سے لکھا ہے کہ ایک بڑے بزرگ انہوں نے سوچا کہ اپنے نفس کا علاج کروں، اپنے نفس کا علاج کروں، میرے اندر ظلمتیں محسوس دے رہی ہے، میں اس سے روزہ رکھوں۔ اب روزہ رکھنے کے بعد وہ آدمی اپنے شیخ جو اس وقت کے شیخ کامل تھے امام بہاؤالدین نقشبندی رحمہ اللہ، ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو فرمایا شیخ نے مہمانوں کے لیے کھانا منگایا اور مجھے بھی کھانے کا حکم دیا۔ فرمایا بہت برا بندہ ہے جو اپنی نفسانی خواہشات کا بندہ ہو، جو اس کو گمراہ کرے، اور فرمایا کھانا کھا لینا اس روزے سے بہتر ہے۔ دیکھو بہت اہم لفظ، اس کو غور سے سننا۔ فرمایا کھانا کھا لینا اس روزے سے بہتر ہے کہ جس کے اندر نفسانی خواہشات کا مادہ ابھرتا ہو۔ آدمی یہ کہے کہ میں روزے دار ہوں، نفلی روزہ رکھ رہا ہے، شور اتارتا پھر رہا ہے میں روزے دار ہوں، میں روزے دار ہوں، میں روزے دار ہوں، ایسے روزے سے کھانا کھا لو، یہی بہتر ہے کہ جس کے اندر ریا اور نمو اور یہ تکبر اور بڑائی جس کی اندر آ گئی، اس سے بہتر یہ کہ کھانا کھا لو۔ یہ حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے اس وقت اس بات کا احساس ہوا کہ میرا نفس عجب اور خود پسندی کا شکار ہو رہا تھا، جس کو میرے شیخ نے، میرے پیر نے محسوس کیا اور میرا علاج کر دیا۔ تو اس لیے بھائی یہ اہم چیز ہے اپنے اعمال کو کامیابی کرنے کے لیے کہ ریا اور نمود، تکبر، بڑائی ذرہ برابر بھی نہ آئے، اور نفس یہی کوشش کرتا ہے کہ میں اس کی عبادات کے اندر ریا، نمو، بڑائی، تکبر پیدا کر کے میں اس کا معاملے کو سارا کا سارا خراب کروں۔ اس سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ تیسرا اعلیٰ درجہ جو خواہشات نفسانیہ کی مخالفت کا جو تیسرا اعلیٰ درجہ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ آدمی کثرت ذکر کی کثرت کرے، مجاہدات اور ریاضات کے ذریعے اپنے نفس کو ایسا پاک اور صاف بنا لے کہ نفسانی خواہشات کا مادہ ہی باقی نہ رہے۔ یہ چیز کس سے حاصل ہوگی؟ اس ذکر سے حاصل ہوگی۔ انسان نے گناہ کر لیا، توبہ کرے، استغفار کرے، اپنے دل کو مزکہ کرے، صاف کرے۔ اللہ نے دو چیز ہمیں ایسی دی ہے، اگر میرے بندے گناہ ہو گیا کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ تمہیں کوئی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر تم سے گناہ ہو گیا۔ اللہ سے توبہ کرو، اللہ معاف کر دیں گے، اور معاف بھی ایسا کریں گے دوبارہ اس کا کبھی ذکر ہی نہیں ہوگا، کبھی فائل دوبارہ ہاتھ میں ہی نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ایسا معاف فرمائیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ اپنے قلب کو صاف کرنے کے لیے، پاک کرنے کے لیے اہم چیز اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت
یہ انسان کی قلب کی صفائی کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ یہاں تک ایک شخص قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، وہ اللہ سے کچھ بھی نہیں مانگتا، صرف تلاوت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے زیادہ اچھا دیں گے جو اللہ سے وہ مانگتا۔ اللہ کو معلوم ہے کہ کیا مانگنا چاہتا ہے، اللہ کو سب کچھ معلوم ہے کیا چاہتا ہے میرا بندہ، اللہ کو معلوم ہے۔ تو ذکر اذکار اور اسی طرح سے قرآن کریم کی تلاوت ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اس سے اپنے قلب کو پاک اور صاف رکھ سکتا ہے، اور جب قلب پاک اور صاف ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ نفسانی خواہشات کا یہ انسان مقابلہ کر پائے گا۔ گناہ اگر ہو گیا، اس کو احساس ہوگا کہ گناہ ہو گیا، فوراً اللہ سے توبہ کرے گا۔ جس طرح سفید پاک کپڑے پر کالا داغ آ جائے، اس کو دھونے کی ضرورت فوراً محسوس دیتی ہے، اسی طرح اگر قلب پر گناہ کا دھبا آ جائے گا تو فوراً توبہ کرے گا، استغفار کرے گا۔ اور اگر کالے کپڑے پر کالا داغ آ جائے تو آدمی اس کو دھونے کی خواہش نہیں کرتا۔ اگر دل گناہوں سے کالا سیاہ ہے اور گناہ کا دھبا آتا چلا گیا تو پھر اس کو یہ توبہ بھی نہیں کرے گا، اور اس کا دل صاف بھی نہیں ہوگا۔ اور اگر دل مزکا ہے، صاف ہے، اگر کوئی گناہ ہو گیا فوراً احساس ہو جائے گا، اور احساس ہونے کے بعد فوراً توبہ کرے گا۔ احساس ہی ایک ایسی چیز ہے کہ اگر انسان کو گناہ کا احساس ہوتا ہے توبہ کی توفیق ہو جائے گی، اگر گناہ کا احساس نہیں ہے تو اس کے توبہ کی بھی توفیق نہیں ہوگی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ ایک بہت اہم بات بیان فرمائی ہے کہ جس آدمی کے اندر دو چیزیں پیدا ہو گئی تو اس نے جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، تجھ سے پوچھتے ہیں وہ گھڑی کب ہوگا قیام اس کا، یعنی قیامت جو ہے یہ کب آئے گی۔ آپ سے قیامت سے متعلق پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، اس کا وقوع کب ہوگا، تو اللہ نے فرمایا کہ اس کے بیان کرنے سے آپ کا کیا تعلق ہے، کیونکہ بیان کا جو موقوف والا علم ہے، اور قیامت کا معین وقت کسی کو معلوم نہیں ہے۔ جب معلوم نہیں کسی کو تو کیا بتا پائیں گے؟ صرف علامات قیامت بتائی گئی ہیں کہ کچھ علامات ہیں، جب علامت ظاہر ہو جائے تو سمجھو قیامت قریب ہے، لیکن قیامت کب آئے گی اس کا علم تو کسی کو ہے ہی نہیں، کسی کو ہے ہی نہیں قیامت کب آئے گی۔ آج کل بہت سارے لوگ واٹس ایپ پر اور اس پر کہ قیامت 40 سال میں آ جائے گی، اتنے اس میں آ جائے گی، ہمارے احباب پڑھتے ہیں اور پڑھ کر اس پر اعتماد کر لیتے ہیں۔ یہ بات غلط ہے، جب اللہ کے نبی کو معلوم نہیں قیامت کب آئے گی، کیا تو دوسرا آدمی کیسے اور کیوں بتا سکتا ہے؟ قیامت کا علم اللہ کو ہے، تو فرمایا کہ جب اس بات کا علم ہی نہیں تو پھر ان کا جو سوال کرنا ہے یہ بیکار ہے، اور اس کے علموں کی تعین کا مدار صرف آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ اس کو اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ قیامت کے بارے میں اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہے۔ انما انت منذر من یخشاہا، تو ڈر سنانے کے واسطے اس کو جو اس سے ڈرتا ہے۔ فرمایا کہ تمہارا کام تو بس یہ ہے کہ آپ تو ان کو ڈر سنائیے، یعنی یہ ڈر کر ایمان لانے والے ہوں۔ جو ایمان لائے گا اللہ تعالیٰ اس کو جزا عطا فرمائے گا، جو ایمان نہیں لائے گا اس کو دنیا کے اندر بھی عذاب ملے گا، پکڑ ہو سکتی ہے اس دنیا کے اندر بھی، آخرت میں بھی اللہ پکڑ فرمائے گا۔ آپ تو صرف یہ بات ان کو بتائیے۔ اور کانہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، اور ایسے لگے گا جس دن دیکھیں گے اس کو نہیں ٹھہرے تھے دنیا میں مگر ایک شام یا صبح۔ فرمایا کہ لوگ جو جلدی مچا رہے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، کب قیامت آئے گی، اس طرح کی بات ہی جلدی مچا رہے ہیں، تو سمجھ لے
جس روز یہ اس کو دیکھیں گے تو ان کو ایسا معلوم ہوگا گویا دنیا میں صرف ایک دن کے آخری حصے میں اس کے اول حصے میں رہے، یعنی دنیا کے اندر آدمی کو کتنے دن رہا ہو، لیکن جب اس کا انتقال ہوگا میدان محشر میں اٹھے گا تو کیا کہے گا، ارے دنیا میں تو ہم ایک بھی دن نہیں رہے، ایسا لگ رہا کہ دنیا کا صبح کا تھوڑا سا حصہ ہمیں ملا ہے، دن کا بس دن کا تھوڑا سا حصہ ملا ہے۔ اول حصہ یعنی دنیا کی مدت جو ہے، چاہے وہ کتنی عمر لمبی عمر ہو گئی ہو، 50 سال ہو گئے ہو، 100 سال ہو گئی، سمجھیں گے کہ بھئی یہ تو عذاب بڑی جلدی آ گیا، یہ تو بڑا جلدی ہو گیا۔ تو دنیا کی زندگی تو کچھ بھی نہیں ہے، آدمی کو ہمیشہ جنت میں رہنا ہے، وہیں پر رہنا ہے، یہ دنیا کی زندگی تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو بڑی مختصر زندگی ہے۔ یہ آدمی مرے گا بس ایسا لگے گا کہ میں صبح آیا تھا شام کو جا رہا ہوں، میں شام کو آیا تھا صبح کو جا رہا ہوں، بس اتنا محسوس ہوگا۔ یہ ہمارا سورہ نازعات ختم ہو چکی ہے، انشاءاللہ آئندہ ہفتے سورہ عبس شروع ہو جائے گی، اور انشاءاللہ پھر اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ ہفتے بیان کریں گے۔ سورہ عبس آئندہ ہفتے شروع ہوگی انشاءاللہ۔